دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن ترتیب چل رہی تھی۔ آیت نمبر 154، اس سے پہلے صبر اور نماز کے متعلق بات چل رہی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے اور زیادہ پہلے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر کا حکم آیا اور شکر کا حکم آیا اور ترک کفران کا حکم آیا کہ معصیت کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ اور یہ بہت بڑے اہم تین کام تھے، ذکر، شکر اور ترک کفران۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ یہ تین کام تب حاصل ہو سکتے ہیں جب صبر بھی کریں گے اور نماز کے ساتھ مدد بھی آپ حاصل کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کو یہ تین کام حاصل ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی۔ آج کے درس میں بات آئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ نہ کہو ان کے بارے میں جو مارے گئے خدا کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ سب صبر کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید کی ساری آیات آپس میں ان کا ربط ہوتا ہے، ایک جوڑ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو تمام تر آیات جتنی بھی ہیں وہ آپس میں ملی جلی ہیں۔ تو یہ آیت اس صبر کا نتیجہ ہے۔ اور اس آیت میں شہداء کی فضیلت کو بیان کیا گیا، شہید کی فضیلت اور زندگی کو بیان کیا گیا۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر چھوٹا سا یہ ہے کہ جب جنگ بدر کے اندر 6 مہاجرین اور 8 صحابہ کرام انصار میں سے جب وہ شہید ہو گئے تو لوگ ان کی نسبت کہنے لگے کہ یہ فلاں نعمت سے محروم ہو گئے، اگر ہوتے تو یہ نعمت ان کو حاصل ہوتی، اور فلاں نعمت سے چلے گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو زندہ ہیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ آپ ان کو مردہ کس طرح کہہ رہے ہیں، یہ تو زندہ ہیں۔ اور شہداء کے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی طاقت عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ اس طاقت کے ذریعے سے زمین و آسمان اور جنت کا سیر وہ ارواح کرتی رہتی ہیں، اور اسی وجہ سے زمین ان کے جسم کو کھاتی نہیں، ان کے کفن کو بھی نہیں کھاتی ہے۔ یہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم سے، ایک روح سے۔ ان دونوں کو ملا کر کے ان کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ نفس انسانی ہے، یعنی نفس انسانی جسم اور روح سے مرکب ہے۔ اس نفس انسانی کو طبعی طور پر 3 جہانوں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک دنیا سے جو انسان کا دارالعمل ہے، اور ایک آخرت سے جو انسان کا دارالقرار ہے، اور ایک جو ہے قبر سے، برزخ سے، جو انسان کے لیے وہ دارالانتظار ہے۔ تو ان سب کی، ان تمام جہانوں کے احکام اور ان کی نوعیت الگ الگ ہے۔ دنیا میں انسان کا جو جسم ہے تو یہ جسم اور یہ جسمانی زندگی یہ اصل ہے، اور روح دنیا کے اندر جسم کا تابع ہے، اور قبر کے اندر جو ہے، عالم برزخ کے اندر روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے یہ جسم ہو یا یہ جو روح ہے، یہ دونوں کے دونوں جو ہے مستقل طور پر ان کی حیثیت ہے۔ جسم کی اپنی حیثیت ہے اور روح کی اپنی حیثیت ہے۔ تو میں نے کہا کہ طبعاً 3 جہانوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، اس انسان کو۔ تو فرمایا کہ یہ شہید، اور شہید کا جو نفس انسانی ہے یہ زندہ ہے، شہداء کی زندگی ہے۔ اس آیت کے اندر شہداء کی زندگی بتلائی گئی اور ان کی فضیلت بتلائی گئی۔ اچھا جی، اور فرمایا کہ شہداء کو احیاء کہا گیا، دوسرے اموات کی طرح، دوسرے مردوں کی طرح ان کو نہ سمجھیں، یہاں تک کہ احکام ظاہرہ کے اندر بھی وہ عام مردوں کی طرح ہیں کہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور ان کی بیویاں ان سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ تو شہداء
وہ عام احکام کے اندر، ظاہری احکام کے اندر وہ عام مردوں کی طرح ہیں کہ ان کی بیویوں سے دوسرے آ کر کے نکاح کر سکتے ہیں، ان کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کی جو برزخی زندگی ہے وہ زندگی عام مردوں سے قوی تر ہے، اور ان سے زیادہ پھر قوی تر جو زندگی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی اتنی قوت والی، طاقت والی زندگی ہے قبر کے اندر کہ ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو ہے وہ شہداء کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور شہداء کی زندگی کو بیان کیا گیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے مگر وہ زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا جان اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے، اپنا سانس دیا ہے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اللہ کے کلمے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر۔ اللہ سے تو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔